شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی اور پھر فرمایا، میری امت سخت پریشانی میں یہ سورت پڑھ لے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ایک بار پڑھ کر تو دیکھو۔ بھائیو اور بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس سورت کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ جان سکیں کہ وہ کون سی صورت ہے۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ کے جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ وہ مصیبت بھی ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو اور آپ صدق دل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر کوئی اور پریشانی ہو۔ بھائی اور بہنوں، یہ تصویر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا اور آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی قرآنی تسبیح ہے۔ اگر اسے آپ صدق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور اللہ کے سامنے جھک کر عاجز ہو کر یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز پلک جھپکنے تک آپ کے تمام مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ بھائیو اور بہنوں، قرآن مجید کے اندر بڑی طاقت ہے، قرآن مجید کے اندر بڑا راز ہے، اس کے اندر بڑا جلال ہے، بڑا کمال ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ ہم سب مل کر بھی درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ درود پاک کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، لیکن دعا کرنے سے پہلے یا کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ آپ کے ساتھ درود شریف کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا کا ایک بندہ تھا جو بالکل بھی اسلام کو نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا۔ اسے کسی بندے نے بتایا کہ یار، جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہوئی، کوئی مصیبت ہوئی تو وہ ٹل جائے گی۔ ناظرین، وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بڑا قرضہ تھا اور اس کے اوپر بے شمار مسائل تھے۔ مختصر یہ بات بتاؤں کہ اس نے یہ جب بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اسے آزمانے میں کیا حرج ہے، تو اس نے مسلمان کی طرح نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا اور وہ کہتا ہے کہ اسی رات مجھے ٹیلی فون آ گیا کہ میرے اوپر جو پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ ہوتا گیا تو میں نے اپنی فیملی کو بتایا اور میں اور میری فیملی سب نے مل کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے اور اس وظیفے کے دل دادا ہو گئے۔ محترم ناظرین، خوشی اور سکون کا حصول ہر شخص کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ بے قرار اور بے چین انسان اپنے جملہ وسائل اور توانائیاں سکون خوشی حاصل کرنے کے لیے صرف کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق انسانوں کی زندگی کا سب سے بڑا مشترکہ ہدف غموں سے نجات حاصل کرنا ہے۔ دکھ اور بے قراری کی وجہ سے انسان کی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ دکھی انسان نہ تو اپنے کاموں پر توجہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات اور شخصیت پر۔ دکھ اور بے قراری کی کیفیت سے نکلنے کے لیے انسان کی ذاتی خواہش اور تمنا کافی نہیں ہوتی اور ایسے عالم میں اسے مضبوط خارجی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں والدین اور قریبی مخلص رشتہ داروں کی حوصلہ افزائی انسان کے دکھوں کو کم کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے، لیکن کئی دفعہ رنج اور دکھ کی یہ کیفیت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ قریبی اعزاء و اقرباء کی ہمدردی اور دلاسے بھی انسان کو اس کیفیت سے نجات نہیں دلا پاتے۔ غم اور بے قراری کی کیفیت زیادہ دیر برقرار رہنے کی وجہ سے انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے لاحق نفسیاتی عارضے انسان کے تمام مشاغل اور سرگرمیوں پر نہایت منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ترقی پذیر معاشروں میں عام طور پر نفسیاتی بیماریوں، مسائل، عوارض، ذہنی تناؤ
اور تفکرات کو خاطر خواہ حیثیت نہیں دی جاتی اور اس کو عموماً وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نفسیاتی عارضیوں میں مبتلا شخص کو بہت زیادہ توجہ اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مناسب توجہ اور علاج معالجہ سے نہ ملنے کے باعث نفسیاتی مسائل انتہائی گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ مایوس اور مضطرب شخص معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا تو درکنار، الٹا معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ طرح طرح کے نفسیاتی مسائل اور عارضوں کا شکار ہیں، جن میں احساس کمتری، احساس محرومی، حسد، جنسی گھٹن، بے قراری اور ڈپریشن سہر فہرست ہیں۔ چند برس قبل ایک انگریزی اخبار میں ایک تجرباتی رپورٹ شائع ہوئی جس میں واضح کیا گیا تھا کہ پاکستان کی 2/3 آبادی کسی نہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہے۔ نفسیاتی بیماری یا غم جب طول پکڑ جاتے ہیں تو انسان کو اپنی زندگی بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تندرست انسان کھانے پینے، سیر و سیاحت اور میل جول سے توانائی اور سکون حاصل کرتا ہے، جبکہ نفسیاتی مریض کو ان تمام معاملات زندگی سے خوشی اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ نفسیاتی مریض اپنے دل اور دماغ میں عجیب قسم کی اداسی، مایوسی اور بے قراری محسوس کرتا ہے اور روزمرہ کی دلچسپیوں اور مشاغل سے اس کی رغبت بہت کم ہو جاتی ہے۔ کئی بار نفسیاتی اور ذہنی خلفشار کا شکار انسان رات کے سونے سے قاصر رہتا اور 24 گھنٹے منفی اور مایوس کن خیالات کے تانے بانے بنتا رہتا ہے۔ یہ نفسیاتی الجھاؤ، پریشانیاں اور غم انسان کی فکری صلاحیتوں اور استعداد کو اس حد تک متاثر کرتے ہیں کہ بے قراری اور نفسیاتی عارضوں کا شکار ہونے والا انتہائی ذہن و فطین انسان بھی دوسروں کو سست، کاہل اور ناکارہ محسوس ہوتا ہے۔ عام طور پر کم پڑھے لکھے لوگ مغموم اور مایوس شخص کی ذہنی کیفیت اور تکلیف کو درست تسلیم نہیں کرتے اور ایسے شخص کو خواہ مخواہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر اس کے غم اور پریشانیوں میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے برعکس پڑھے لکھے لوگ نفسیاتی امراض اور پریشانیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھ کر نفسیاتی معالج اور ماہرین سے رجوع کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بالعموم انتہائی درجے کے نفسیاتی دباؤ کو کرنے کے لیے مریض کو مسکن ادویات دیتے ہیں اور ادویات کے استعمال سے وقتی طور پر انسان کے اعصابی تناؤ میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اس کا منفی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بتدریج ان ادویات کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے استعمال کے بغیر اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی امراض کے شکار کئی ایسے شخص دیکھے جو برس ہا برس بھاری مقدار میں مسکن ادویات استعمال کرتے رہے۔ نفسیات کے علم کی افادیت اور اہمیت مسلم ہے اور تحلیل نفسی یقیناً ایک مؤثر طریقہ علاج ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نفسیاتی امراض کا حقیقی اور مؤثر ترین علاج ذہن کے طرف پلٹنے میں ہی ہے۔ سائنس اور مادے کی ترقی نے جہاں انسانوں کی سہولیات، تعیشات اور مصروفیات میں اضافہ کیا ہے، وہیں انسان کو اپنے رب کی بندگی اور عبادت سے دور کر کے دلوں کو مردہ بھی کر دیا ہے۔ مادہ پرستی نے انسان سے ایثار، محبت، قربانی اور رحم کے اوصاف چھین کر اسے خود غرضی، بے مروتی، خود پسندی اور انانیت کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ بعض لوگ نفسیاتی امراض کے علاج کے لیے علماء اور روحانی معالجین سے رجوع کرتے ہیں۔ صحیح روحانی معالج اور عالم باعمل انسان کو قرآن و سنت کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جس طرح جسم کو اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو توانا رہنے کے لیے پروردگار کی یاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے مطمئن کرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ خود نفسیات کا بھی علم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کو اپنے خالق اور پروردگار کی عبادت سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کتاب ہدایت کے طور پر نازل فرمایا ہے، وہیں اس کتاب میں انسان کے نفسیاتی عارضوں، غموں، بے چینیوں اور دل کی بے سکونی کا علاج بھی تجویز فرما دیا ہے۔ قرآن مجید میں خوف اور غم کی کیفیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی تدابیر بتلائی ہیں، چند ایک درج ذیل ہیں۔ آنے والی مصیبت پر صبر کرنا۔ سورۃ بقرہ کی آیت 155، 156 اور 157 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ جب انسان اپنی زندگی میں ہونے والے نقصانات کو اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرتا اور ان للہ و ان الیہ راجعون کا ورد کر کے اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور فرما کر اس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ جو لوگ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ 3 مصیبتوں کے وقت کی دعا۔ جو شخص تکلیف و مصیبت میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتا ہے
تو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنتے اور اس کی تکالیف اور مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں سورۃ انبیاء میں مذکورہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ جو شخص بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایمان اور تقوی کے راستے کو اختیار کرنا، جو شخص اللہ کی ذات پر پختہ ایمان رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاتا ہے، تو سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 کے مطابق ایسا شخص اللہ کے دوستوں میں شامل ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ خوف اور غم سے نجات دیتے ہیں۔ اپنے مال کو خفیہ اعلانیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو شخص تواتر کے ساتھ خفیہ اور اعلانیہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 274 کے مطابق ایسے شخص کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور ایسے شخص کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ صحیح عالم اور روحانی معالج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف مائل کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف متوجہ کرے۔ اگر دور حاضر کا مسلمان قرآن مجید کی حکمتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے تمام نفسیاتی اور مادی مسائل آنن فانن حل ہو سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں پریشانیوں کے شکار لوگوں کی اکثریت کا سبب قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، جس تسبیح کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی ہے۔ اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، 100 دانوں والی تسبیح کرنی ہے، اور یہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد بھی آپ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگیں گے تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے، اس وقت اس میں تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالات میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اسے خدا کی یاد تک نہیں آتی۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں کہ اے اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو وظیفہ میں نے بتایا ہے تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ ضرور کریں۔ 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی تسبیح کرنی ہے، اور سورۃ کوثر کو 21 بار لازمی پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے کرے، انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ ناظرین، قرآن کے اندر نور ہی نور ہے، یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا ہے کہ جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبت ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین، آپ سب سے درخواست ہے کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نماز ایسا فرض ہے جو کسی بھی حالت میں آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ نماز محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسند اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے، نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قبر میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور حشر میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز خاص طور پر مرد حضرات با جماعت ادا کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ مصائب و آلام، مصیبتوں اور پریشانیوں پر شکوے کو ترک کر دینا صبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں مشقت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صبر کا دین اسلام میں بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے منازل میں سے ایک منزل صبر کی بھی ہے۔ صبر کی اہمیت و افادیت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ آج ہم دین سے دوری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں، اور ان تعلیمات کے بارے میں بے چینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ انسان معاشرہ یا خاندان میں جس بھی حیثیت یا عہدے پر ہے، ضروری نہیں کہ وہاں سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ جب کوئی کام انسان کی مرضی و منشا کے خلاف سرزد ہو تو یقیناً انسان غصے میں آتا ہے،
بعض اوقات غصے میں آ کر اس سے کچھ ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ گویا گھر کے ایک عام فرد سے لے کر معاشرے کے ایک اہم رکن تک ہر شخص کو خلاف معمول امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کامیاب اس شخص کو گردانا جاتا ہے جس کی پریشانیوں سے دوسرے آگاہ نہیں ہوتے اور وہ مشکلات کو بھی ہنس کر برداشت کرنا جانتا ہے۔ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو۔ اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آزمائش پر صبر اللہ تعالیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور ہم بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوروں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ رب کی رضا کے لیے صبر کرنے والوں کو آخرت میں حسین گھر کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ صبر کرنے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انحصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان قریب تم دیکھو گے کہ بہت سے معاملات میں لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم اس پر صبر کرنا حتیٰ کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملو، کیونکہ میں حوض پر ہوں گا۔ انصار نے کہا، ہم ان قریب صبر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا، کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں کم ہوں گے اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے، ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ نے کس بات پر صبر کیا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، بے شک صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالت صبر میں پائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ عورت نے کہا، دور ہو جا۔ عورت نے کہا، آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں۔ اس سے کہا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ابتدا صدمے کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو شخص بے پرواہی چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ بے پرواہ بنا دے گا، اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتے ہیں تو اس کے عوض ان کو جنت عطا کرتا ہوں۔ صبر کی شرائط میں سے ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیسے صبر کریں گے، کس کے لیے صبر کریں گے، اور صبر سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کے لیے ہمیں نیت کو درست کرنا اور اس میں اخلاص لانا ہوگا، ورنہ ہمارے اور جانوروں کے صبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر جب مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بھی برداشت کرتا ہے، مگر اس سے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر مصیبت کیوں نازل ہوئی اور اس سے کیسے نمٹا جائے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔